السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ بچوں، آج ہم ایک نئے سبق پڑھیں گے اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، ہم اپنی بلند خوانی شروع کرنے سے پہلے کچھ نئے الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ مستفید کا معنی ہے فائدہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ مستفید فائدہ حاصل کرنا۔ پھر ہے اتباع رسول، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، تابع سے یہ ورڈ نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ عروج بلندی، متانت پختگی، خون ریزی قتل و غارت، قاصد پیغام پہنچانے والا، منحصر متعلق وابستہ، ٹھیک ہے؟ جی بچوں، اب ہم اپنی کتاب میں بلند خوانی کرتے ہیں۔ چلیں جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 9، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، آپ لوگ بچپن سے ہی یہ سب پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنا ہوں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ لیکن پھر ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل انسانیت جو ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو جو انسانیت تھی وہ کفر و شرک میں بھٹک رہی تھی، اندھیروں میں وہ بھٹک رہی تھی۔ کس طرح سے بھٹک رہی تھی کہ وہاں پہ کفر عام تھا، کوئی کسی کو صحیح گائیڈنس دینے والا نہیں تھا کہ کوئی کسی کی صحیح سے رہنمائی کر سکے، کوئی بات صحیح سے سمجھا سکے۔ جو ان کے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے وہ اسی کو ہی جو ہے وہ فالو کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اپنی تعلیمات سے کفر و شرک کے اندھیرے کو مٹایا۔ لوگ جو ہے وہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑائی اتنی طول ہو جاتی تھی، اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے پر آ جاتے تھے، اور اسی طرح سے قتل و غارت بہت عام ہو گیا تھا۔ یعنی کہ یہ عام بات سمجھی جاتی تھی کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز لے لی، اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ اگر غصے میں اس کو مار دے تو وہ ایک عام سی بات ہوتی تھی۔ جھوٹ بولنا ایک عام سی بات ہوتی تھی۔ لوگ امانت رکھواتے تھے کسی کے پاس، اور اگر اس میں سے کوئی خیانت کر لے تو یہ بھی بہت ایک عام سی بات تھی، مطلب لوگوں کے لیے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، امانت میں خیانت کرنا غلط ہے۔ نہ کہ صرف بتایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم کس طرح ان کی زندگی کو دیکھ کے، ان کو فالو کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اسلام سے قبل جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی قانون نہیں تھا، کوئی لاء نہیں تھا، کوئی ڈسپلن کہہ لیں، کوئی رول نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ جو ہے اگر کوئی کسی کو مار رہا ہے تو جی اس کو سزا ہوگی، کوئی پریشان ہے تو اس کا بڑے بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس سب اپنی مرضی سے جو جس کا جیسے دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بچوں کہ بیٹیوں کو تو کچھ مانتے ہی نہیں تھے، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف دہ یہ بات ہے کہ کسی جان کو، کسی چھوٹے بچے کو جو ہے وہ، خاص کر کے بیٹیوں کو ہی، وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اس چیز کی ممانعت فرمائی اور جو ہے وہ عورتوں کے حقوق بتائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بے حد اچھا ہے۔ ہر ایک کو آپ جھک کر سلام کرتے، عاجزی سے گفتگو فرماتے اور انتہائی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی جو ہے وہ کفار مکہ، یعنی کہ جو اسلام قبول نہیں
کیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں بھی خود پہل کرتے تھے، جبکہ وہ تو نبی تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چاہیں تو وہ کہیں کہ بھائی سب لوگ آ کے مجھے سلام کریں، نہیں، وہ جس کو دیکھتے تھے تو سلام میں پہل بھی وہ خود کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ کوئی کالا کوئی گورا، اس سے رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی امیر اور غریب سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی، جب جیسے کہ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں بھی بتایا کہ کسی عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ گورا ہے تو ہم اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، یا اگر اس کے پاس جو ہے وہ یہ اس کا اسٹیٹس اچھا ہے، اس کا پاس اگر پیسہ ہے یا یہ کسی اچھی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا اخلاق اچھا ہو اس کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرو، اور جس کا نہ بھی ہو اس کے ساتھ بھی احسن طریقے سے بات کرو، تاکہ جب وہ تمہارا اخلاق دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی اچھا اثر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن صحابی رسول تھے، ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ انہوں نے کچھ سامان خریدا اور کچھ رقم ان کے پاس کم پڑ گئی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں وہ رقم لے کر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میرا یہیں انتظار کریں۔ جب وہ اپنے جگہ پہنچے تو وہ بھول گئے تھے۔ 3 دن بعد ان کو خیال آیا، وہ فوراً انہوں نے رقم اٹھائی اور وہ بھاگے بھاگے اسی جگہ پر گئے، تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو آپ اس کی بات مانیں۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو رافع ایک غلام تھے اور مکہ میں رہتے تھے، تو قریش مکہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اپنا کچھ پیغام لے کر، تو جب ہو گیا تو انہوں نے واپس جانے کا جب وقت آیا تو ابو رافع نے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو چھوڑ کے واپس جاؤں، میں آپ کے اوپر قربان، آپ کی صداقت پہ قربان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور نہ ہی میں قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہ یعنی کہ ایسا یہ نہ کوئی اگلا سمجھے کہ دیکھو ہم نے اس کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا اور انہوں نے اپنے پاس ہی اس کو رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی، عفو و درگزر میں بھی اتنا ہی جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ مکہ میں انہوں نے اتنا پریشان کیا کفار نے کہ آپ کو مجبوراً ہجرت کرنا پڑی، لیکن ہجرت کے بعد جب فتح مکہ کا وقت آیا تو آپ سب کی تمام کفار کی گردنیں جھک گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے، ان کو غلام بنا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی وہ چاہیں تو اللہ سے دعا مانگ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور ان سب کو معاف فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جو ہے وہ ان کی ہدایت کی ہی دعا مانگی۔ تو بچوں، آج اگر ہم کسی سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو اور پھر کل کو جب ہمارا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا ہاں ہم بھی اب بدلہ لیں گے، اگر ہم ان کو معاف کر دیں تو کیا ہی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سب کچھ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، کچھ اپنے پاس ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو پسند بھی نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ہے کہ غزوہ کے دوران ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکوایا، اس کے بعد جتنے لوگ تھے سب نے اس کو بانٹ دیا، اور جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے ان کا باقاعدہ حصہ رکھ لیا الگ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں رکھ لیتا ہوں مجھے کل کام آئے گا، نہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ہر چیز، چاہے ایک چھوٹی سی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سب کو تھوڑا تھوڑا ضرور بانٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شیئرنگ کا ہمیں جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں چیزوں کو بھی مل بانٹ کے کھانا چاہیے، نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں بلکہ اپنی تمام تر اشیاءوں کے ساتھ ہم نے یہی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رسول، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اپنی لباس پہ پیوند کاری خود کرتے تھے، اپنا ہر کام خود کرتے تھے، اپنے جوتوں کے جو ہے وہ صفائی بھی خود کرتے تھے،
یہاں تک کہ بکری کا دودھ بھی دوتے تھے اور پانی بھی لاتے تھے مشق سے بھر کے، اور تمام مشقت والے کام خود کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے صحابہ کرام تھے جو ان کی خدمت کو ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرنے کو ترجیح دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی بہترین بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ بچوں آج کے سبق میں ہم یہ عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھی میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی ایک سنت پہ تو ہم ضرور عمل کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارا اپنا اخلاق اچھا ہوگا۔ ہم کسی سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں تو ہم لڑنا چھوڑ دیں، ہم کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو ہم وہ بدلہ لینا چھوڑ دیں، ہم امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دیں، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش ضرور کریں گے۔ چلیں بچوں، اب آپ کا آج کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے بہت اچھے سے، ٹھیک ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی کے نیچے لائن لگا کے اس کے اوپر معنی لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔